الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، تو آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا باعث نجات، باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح آپ کے صحابہ اور پھر صحابہ میں خلفائے راشدین اور پھر خلفائے راشدین میں خلیفہ اول جو کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ان حضرات کا ذکر خیر کرنا بھی باعث نجات، باعث اجر و ثواب ہے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی فضیلت اور ان کی منقبت بیان کروں گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے
ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. دو میں سے دوسرا. اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ دونوں غار میں موجود تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے صاحب ابو بکر صدیق کو. کیا فرما رہے تھے؟ ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے. اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے. اللہ کی معیت ہم دونوں کو حاصل ہے. جب ہجرت کی رات آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے غار ثور میں، تو پیچھے سے دشمن جب پہنچ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب آپ ان کو لے کر دریائے نیل کے قریب جب کنارے جب پہنچتے ہیں اور پیچھے سے دشمن فرعون اور اس کی فوج وہ بھی آ رہی ہے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو جاتی ہے اور آگے سے یہ کہتی ہے کہ اے موسیٰ، اے پیغمبر، آج تو نے ہمیں مروا دیا. انا لمدرکون، ہم مارے گئے، پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی فرمائے گا، میرے لیے راستے کھولے گا. اور پھر راستے کھولے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی عصا دریا کے اوپر مارا تو 12 راستے بن گئے تھے اور یہ پار کر گئے. اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر جو تھا وہ خوش ہو گیا کہ ہمارے لیے راستہ بنا ہے. جب بالکل دریا کے بیچ سنٹر میں جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا چلنے کا. دریا چل پڑا اور سارے کے سارے غرق ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. مطلب تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں رب کی، اللہ کی معیت حاصل ہو. جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ تو نے ہمیں مروا دیا، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے. لیکن ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی یار غار، یار مزار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے اللہ کی معیت مجھے حاصل ہے، اسی طرح اللہ کی معیت آپ کو بھی حاصل ہے، اس لیے غم نہ کر. تو میرے عزیزو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غم تھا پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا، ذات کا، کہ کہیں میرے آقا میرے حبیب کو تکلیف نہ پہنچے. اس لیے قرآن مجید میں لفظ آیا لا تحزن، حزن، تحزن یہ حزن سے ہے.
ایک لفظ حزن ہوتا ہے اور ایک لفظ خوف ہوتا ہے، حزانون، اور ایک لفظ ہوتا ہے خا واو فا خوف۔ خوف کسے کہتے ہیں؟ جس میں اپنی ذات کا خوف ہو، اپنی جان کا کوئی ڈر ہو۔ اور حزن بولا جاتا ہے جب اپنی جان کی پرواہ نہ ہو بلکہ دوسرے کی جان کی پرواہ ہو، تو اس وقت لفظ حزن بولا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ صدیق کے دل میں کیا ہے، وہ تو عالم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحزن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے کہلوایا لا تحزن، غم نہ کر، کہ میری جان کی فکر نہ کر، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کے فضائل ہیں کہ آپ نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنی اولاد سب کچھ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر، کہ میرا خلیل اللہ جل شانہ ہے، اگر میں اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، خلیل اللہ تھے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان بھی پیش کر دی تھی، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اپنی جان پیش کر دی تھی اللہ کے لیے، اور اپنا مال بھی اللہ کی ذات میں اللہ کے مہمانوں پر لوٹا دیا تھا، قربان کر دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ کوئی ایک مہمان بھی آپ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، بھوکا نہیں جاتا تھا، تو اپنا مال بھی لوٹایا تھا۔ اور اپنی اولاد جب حکم ہوا کہ میرے راستے میں سب سے پیاری چیز قربان کرو، تو سمجھ گئے تھے، جب خواب آیا تھا سمجھ گئے تھے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، تو اس کو بھی ذبح کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے آگے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کو تو کچھ اور منظور تھا، تو اللہ نے ابراہیم کو اس طرح اپنا خلیل بنایا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، جب اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا توحید کا، اعلان نبوت جب کیا تھا، تو وہی جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ نے آپ کو تکلیف دینا شروع کی، آپ کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ اس وقت سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر آپ کا دفاع کیا، اور پھر وہ مشرکین مکہ جو تھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کر دیا، آپ کو مارنے لگے، اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو جب گھر لے جایا گیا، جب ہوش میں آئے، دودھ پیش کیا گیا، ماں نے دودھ پیش کیا، آپ نے دودھ پینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا حبیب، میرا پیارا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہے، وہ کس حالت میں ہے۔ تو یہ اپنی جان پیش کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مال بھی پیش کیا تھا اور اولاد بھی پیش کی تھی، سب کچھ پیش کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ میرا ایک سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی نے پوچھا
کہ میرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس کے دل میں یہ تھا کہ سب سے بڑے بہادر علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے بول رہا ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے، سب سے بڑا بہادر کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیسے؟ کہ جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تھا تو سب سے پہلے آپ کا دفاع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ اکیلا ابو بکر تھا جو خود مار سہتا رہا، مار برداشت کرتا رہا، باقی اور کوئی بھی آگے نہیں آیا، اکیلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک اور جنگ کے موقع پر، جہاد کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ میرا پہرا کون دے گا؟ کسی ایک نے بھی ہاں نہیں کی سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت علی سے سوال کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کے دل میں یہ تھا کہ سب سے بڑا عالم خود علی المرتضیٰ فرمائیں گے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں مدینہ کا، شہر کا علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے سب سے بڑے عالم خود اپنے بارے میں فرمائیں گے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسے؟ اسلام کا یہ مسئلہ ہے فقہ کا کہ امام اس کو بنایا جائے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ علی المرتضیٰ بھی آئے، حضرت عباس بھی آئے رضی اللہ تعالی عنہما، یا رسول اللہ نماز پڑھائیے، آپ خاموش ہیں۔ یا رسول اللہ نماز پڑھائیے، آپ خاموش ہیں۔ یا رسول اللہ نماز پڑھائیے، ٹائم ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو کہ وہ فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بستے میں نہیں آ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے، کسی کو آگے کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا، اقامت کہی گئی، تکبیر مکمل ہو گئی، صفیں درست ہوئیں، تکبیر کہی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ اکبر کہی، آواز پہنچی پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہیں سے آپ نے فرمایا لا لا، نہیں نہیں، عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، بلکہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لایا گیا مسجد نبوی میں، جنازہ پڑھا ہے، اب کون جنازہ پڑھائے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں۔ قرآن تو محبت کا پیغام دیتا ہے، رحماء بینہم،
سارے کے سارے صحابہ اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے، شیر و شکر تھے۔ یہ علی المرتضیٰ کے میں سارے حوالے آپ کو دے رہا ہوں۔ علی المرتضیٰ بھی ہمارا ہے، ابو بکر بھی ہمارا ہے، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، یہ سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ ان کے بغیر، صحابہ کے بغیر، اہل بیت کے بغیر ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ہم ناکام ہیں۔ اس لیے یہ دونوں ہمارے لیے نمونے ہیں، صحابہ بھی، اہل بیت بھی۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو بکر نماز جنازہ پڑھائیے۔ بیوی کس کی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں یہ محبت ہی آپ کے سامنے رکھوں گا، محبت کا ہی پیغام دوں گا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا تھا، عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا، اور گواہ بھی دونوں یہی ہیں۔ ابو بکر عمر یہ گواہ ہے اس نکاح کے، جو نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی المرتضیٰ کا نکاح جو ہوا تھا، اس میں گواہ ابو بکر عمر ہیں۔ اور آپ حضرات تو جانتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے صحابہ اللہ نے وہ میں جب مطالعہ کر رہا تھا عجیب میرے سامنے باتیں آ رہی تھیں، کچھ سن بھی رہا تھا، کچھ خود مطالعہ بھی کر رہا تھا۔ عجیب و غریب حدیثیں ہیں۔ گواہ مسلمان ہوتے ہیں، گواہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ آپ سمجھ جائیں، گواہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ گواہ تھے اور انہوں نے نکاح کا مشورہ دیا تھا علی اور مرتضیٰ سے، اور پھر خرچہ کس نے برداشت کیا تھا؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیرہ ہے اور لے کر جاؤ، اس کو بیچ کر آؤ، اور وہ آگے حق مہر وغیرہ ہوگا، راستے میں عثمان غنی قربان جائیں، ذوالنورین وہ ملے، کہاں جا رہے ہو؟ یہ مجھے دے دو، پیسے دیے، اور پھر اس کے بعد وہ ان کو پھر وہ پیسے بھی واپس کر دیے تھے، وہ پیسے کہہ رہا وہ زیرہ جو تھی وہ بھی گفٹ میں دے دیتے، ہدیہ دے دیتے۔ یہ صحابہ کرام آپس میں رحماء بینہم، شیر و شکر تھے۔ آج ہم ان کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہم اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب اگر ہم کوئی بات کریں کہ فلاں ایسا تھا تو وہ ہم اپنی ہی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ تو نکاح کا مشورہ ان دونوں نے دیا تھا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ پکڑا اور آگے کھڑا کیا، اے ابو بکر جنازہ پڑھائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے لیے امامت کا حق نہیں ہے۔ یہ علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق ہیں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کو امامت کا مصلی رسول پر کھڑے ہونے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ نماز جنازہ پڑھائیے۔ وہ تو محبتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو ابو بکر، وہ کسی نے کہا کہ سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر۔ بکر کسے کہتے ہیں؟ بکر پہلی جو گھڑی جو ہوتی ہے، پہلا سب سے پہلا جو وقت ہوتا ہے، بکرتوں و اصیلا، سبحو بکرتوں و اصیلا، اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح کا پہلا جو وقت ہوتا ہے اس وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ اور ابو بکر اس کا معنی ہی، اس لفظ کا معنی یہی بتا رہا ہے کہ ابو بکر کا نمبر پہلا ہے۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس نے کہہ دیا کہ محمد
اس نے تعریف تو کر دی. سبحان تو میرے عزیزو یہ ابو بکر جس نے اپنی جان بھی لوٹا دی, اللہ اپنی اولاد بھی لوٹا دی اور اپنا مال